اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ برادران گرامی، آج کی یہ جو خصوصی نشست ہے یہ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہے کہ جو ان باکس میں کیے گئے یا جو کمنٹس میں عام طور پر روٹین میں کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی سیشن کا عنوان جو ہے وہ میں نے جواد نقوی کا نظام ولایت فقیہ اور تقلید کا پوسٹ مارٹم رکھا ہے۔ وعلیکم السلام مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام، مدد جی، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں کروں گا کہ جس سے شاید آپ لوگ کو اتنا تعارف پہلے نہ ہو، لیکن آج آپ کچھ ایسی حقیقتیں جانیں گے کہ جن کے بارے میں آپ شاید پہلے نہیں جانتے تھے۔ سب سے پہلی بات، جواد نقوی جامعہ عروۃ الوثقی، استاد معظم سے ترقی کر کے آج امام پاکستان بن چکا ہے، یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور اس کے سارے کیے دھرے کا اور اس سارے سسٹم کا مقصد اور معنی کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس کے اوپر آج ذرا تفصیلی گفتگو ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ۔ آج آپ کو انشاءاللہ تعالی کچھ اس انداز میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ جس کے بعد آپ کو پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور نہ ہی آپ کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ مولا امیر کائنات، امیر ممکنات، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، باب العلم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ان کے صدقے میں انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جواد نقوی نے اعلان خم غدیر کو نظام ولایت کے نام سے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور نظام ولایت اور اس کے بعد عقیل الغربی بھی نظام ولایت، اس کے بعد ذکی باکری بھی نظام ولایت، پھر وہ نصرت بھکاری وہ بھی نظام ولایت، حسن ظفر نقوی بھی نظام ولایت، ساجد نقوی بھی نظام ولایت، یعنی یہ جتنے بھی نظام ولایت چلانے والے ہیں، یہ دراصل نظام ولایت کا معنی کیا رکھتے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، یہ نظام ولایت انہوں نے بنایا کہاں سے ہے، کیوں بنایا ہے، مقاصد کیا ہیں، منزل کیا ہے۔ آج اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ جواد نقوی کا بڑا مشہور کلپ ہے، میرے اس پیج کے اوپر کئی مرتبہ جو ہے وہ شیئر ہو چکا، یقیناً آپ سب نے وہ دیکھا ہوگا، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اعلان غدیر پہ جہاں صرف ولایت رسالت مآب کے بعد ولایت امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان تھا، تو جواد نقوی نے یہ کہا کہ دراصل وہ نظام ولایت کا اعلان تھا، اور نظام ولایت بنانے کے بعد، کریٹ کرنے کے بعد، اس نے اس ولایت کے نظام میں آج کا ولی الامر، آج کا حسین، آج کا امام خامنئی کو قرار دے دیا۔ شیعان حیدر قرار اسماء عشریہ امامیہ، جو علی مدد کہہ رہے ہیں جی ان کو ہاتھ جوڑ کے مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، جو سلام کہہ رہے ہیں ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت حقہ مطلقہ کلیہ، جس کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے قرآن حکیم میں، اپنی ولایت کی طرح، اپنی ولایت کے ساتھ، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کے ساتھ، اس کو آج کا ایک 2 ٹکے کا ملا
جس کے ماضی سے کوئی واقف کار نہیں ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے، اس کی پیدائش کن حالات میں ہوئی، کہاں ہوئی، کیوں ہوئی اور کیوں کر ہوئی، وہ سر پہ امامہ ابا اور کبا پہن کے اور ببانگ دوحل مجمع کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آج ولایت معصوم ہے وہ غلط ہے، جو یہ کہتا ہے کہ آج ولایت رسول ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ آج ولایت علی ہے وہ غلط ہے۔ آج اگر کوئی ولایت ہے تو ولایت فقیہ ہے۔ اور پھر ایک بینر چلا، ایک نعرہ چلا جو جواد نقوی کے مدرسے سے لے کے مختلف مدارس کی تصویریں اسی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ وائرل ہوئیں، پتہ چلا کہ ایک نعرہ چلا ہے لا ولایا الا ولایت فقیہ، کوئی ولایت نہیں ہے سوائے ولایت فقیہ کے۔ اور یقیناً آپ جو سوشل میڈیا کے اوپر رہتے ہیں وہ یقیناً اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، ہوا میں بات نہیں کر رہا، بلکہ میں وہ بات کرتا ہوں جس کے دلائل مجھ سے پہلے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس وہ بینر اور وہ مدرسے میں لگا ہوا بینر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، عقیل الغروی کی یہ جو بکواس ہے کہ آج جو ولایت ہے وہ ولایت فقیہ ہے، ولایت رسول جھوٹ ہے، ولایت علی غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر ناباشد، تو وہ ویڈیو اور وہ بینر اور وہ تصویریں یہاں اسی پیج کے اوپر موجود ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو وہ میں بعد میں آپ کے لیے ڈسپلے بھی کر دوں گا، دوبارہ لگا دوں گا، مجھے کوئی بھی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں، اور یہ جو لفظ ہے شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ، 12 اماموں والے شیعہ، علی کے وہ شیعہ جن کے امام 12 ہیں، یہ آج کل یا پرسوں یا 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 500 سال پہلے وجود میں آنے والا فرقہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ جی یہ پہلے تو نہیں تھے، اب اچانک سامنے آ گئے ہیں۔ علی جان تھوڑا انتظار کیجئے گا، اس کے بعد اس گفتگو کے بعد دوبارہ 10 منٹ کے بعد دوبارہ جب آن لائن آؤں گا پھر سوال و جواب کریں گے، پھر جو آپ سوال کریں گے ان کے جواب ضرور دوں گا۔ اس گفتگو میں میں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا تاکہ میری گفتگو کا تسلسل خراب نہ ہو، آپ کی بڑی مہربانی۔ سوال کرنے کا حق آپ کو میں نے دیا ہوا ہے، 10 منٹ کے بعد جب آن لائن دوبارہ ہوں گا تو پھر ضرور سوال و جواب کریں گے اور تسلی کے ساتھ کریں گے۔ پروردگار عالم نے یہ فرمایا قرآن قیامت تک کے لیے، سرکار رسالت مآب کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے، سرکار امیر کائنات امیر ممکنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت قیامت تک کے لیے۔ عقیل الغروی جیسا ابو جہل ولایت فقیہ کا پیروکار جو کہ اپنی ملاؤں کی ولایت کو لے کے آنا چاہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آج جو کہتا ہے کہ رسول کی ولایت ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جو کہتا ہے معصوم کی یا علی سرکار کی ولایت ہے وہ غلط ہے۔ آج اگر کوئی ولایت ہے تو وہ ولی فقیہ کی یعنی ولایت فقیہ آج موجود ہے۔ کیا یہ تحریف قرآن نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا قرآن کی آیت کو جھٹلانا نہیں ہے؟ کیا رسالت مآب کی رسالت کے گستاخی نہیں ہے؟ کیا پروردگار عالم نے جن چیزوں کو اوجب قرار دیا ہے، جس کے اوپر پورے دین کی بلڈنگ کھڑی ہے، عمارت کھڑی ہے، اس کو بنیادوں کو کھوکھلا کرنا جھٹلانا نہیں ہے؟ جواد نقوی نے کہا خم غدیر میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا بحکم خدا بندی اور یہ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا تھا اس کا یہ اب علی مولا ہے، تو جواد نقوی نے اس کی تفسیر بالرائے کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ اے حبیب اگر یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے، میں ایک قوم ایسی لے آؤں گا جو اس کو نظام بنا کر لے آئے گی۔ اچھا، یہ جو لفظ نظام ولایت ہے اس کے اوپر آج خصوصی گفتگو ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ ان ملاؤں کے سامنے جا کے رکھیے اور ان سے کہیے کہ اس کا رد پیش کر، اس کی رد لے کے جو بات حسنین حیدر کاظمی نے کہی ہے۔ نظام ولایت کیوں اختراع ہوا؟ نظام ولایت کا مطلب کیا ہے؟ نظام ولایت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد سرکار حجت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہم شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ کے امام برحق ہیں، ہادی برحق ہیں اور من جانب اللہ ہیں، معصوم ہیں، حجت وقت ہیں، حجت خدا ہیں،
جن کے وجود سے یہ زمین قائم ہے. ہمارا ایمان اور امام دونوں سرکار حجت قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. نظام ولایت کا مطلب کیا ہے؟ نظام ولایت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سرکار بقیت اللہ کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد اب ان کے بعد امامت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. یہ میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا. شاید آپ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار آج تک ہیں اور آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پائی. اس بات کو سمجھیے. نظام ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ولی العصر سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد ولایت کا سلسلہ جاری ہے، امامت کا سلسلہ جاری ہے. اور آج کوئی بھی مفتی جو قصبی علم حاصل کرتا ہے، جو علم لدنی کا مالک نہیں ہے. قصبی علم وہ ہوتا ہے جو مدرسے سے لیا جاتا ہے. علم لدن وہ ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ دے کے بھیجتا ہے، تخلیق میں رکھتا ہے. علم لدنی کا مالک نہیں ہے. ایک قصبی علم حاصل کرنے والا ایک خاطی انسان کہتے ہی اسے ہیں جسے نسیان ہوتا ہو، اور نسیان کا مطلب ہے بھول جانا. تو ایک خاطی انسان کو اس نظام میں شامل کر کے اس مقام پر لا کے بٹھانا کہ جاؤ اختیارات دراصل سرکار ولی العصر سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اللہ جل شانہ نے دے رکھے ہیں. اس خلافت پہ اس مفتی کو لا کے بٹھا دینا کہ جو دراصل خلافت الہیہ ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے خود منتخب کیا تھا، اور جس کے لیے فرشتوں کو کہا تھا کہ میرے پہلے خلیفہ کو سجدہ کرو تاکہ آخری خلیفہ جو ہے اس کے مقابلے پہ کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہو. اسرائیل سے ڈرنے والے، میکائیل سے رزق پانے والے 2 ٹکے کے مفتی آج ولی العصر کے مقابلے پہ کھڑے ہیں. آج خود ولی الامر بن رہے ہیں، امام کہلوا رہے ہیں. میں نے ایک لفظ شروع میں بولا شیعہ اثنا عشریہ امامیہ، شیعہ علی اثنا عشریہ امامیہ. میرا سوال ہے ان لوگوں کے ساتھ جو آج فقہ جعفریہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مذہب تشیع وہ ہے، دیکھیں اسلام میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو ابتدا سے چلتی چلی آ رہی ہیں. ایک تو سادات ہیں، سید جو ہیں، ان کی عزت اور احترام اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی پوری نسل میں کبھی کوئی مشرک نہیں رہا، غیر مسلم نہیں رہا. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اور مختومہ کائنات صلوات اللہ علیہ جناب امیر کائنات امیر ممکنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آج تک سادات کی لڑی میں کوئی بھی مشرک نہیں رہا، غیر مسلم نہیں رہا. اس لیے سادات کی عزت ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے. باقی جتنی بھی اقوام ہیں اگرچہ سب اپنی اپنی جگہ پہ قابل احترام ہیں، لیکن ان کے آباء و اجداد میں آپ کو کفر نظر آئے گا، کہیں بت پرستی نظر آئے گی، کہیں عیسائیت نظر آئے گی، کہیں یہودیت نظر آئے گی. مختلف مذاہب آپ کو دنیا کے نظر آئیں گے. لیکن سادات کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی پوری لڑی میں، ان کی پوری نسل میں کبھی کوئی غیر مسلم نہیں رہا. ایک تو یہ چیز اسلام کی ابتدا سے آج تک چلتی آ رہی ہے. سیکنڈ چیز جو چلتی آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ. ہماری شناخت شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ہم شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں. ہم شریعت محمدیہ کے پابند ہیں. تو پھر یہ فقہ جعفریہ کہاں سے آئی؟ کیوں بنائی گئی؟ کن حالات میں بنائی گئی؟ کن ٹارگٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہ جعفریہ کو رجسٹر کروایا گیا اور کہا گیا کہ ہاں ہماری بھی ایک فقہ ہے جو فقہ کے جعفریہ کہلاتی ہے؟ کیا سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مذہب تشیع کا وجود نہیں تھا؟ کیا فقہ جعفریہ کہنے کے بعد لوگوں کو یہ بات کہنے کی اجازت نہیں دے دی گئی کہ ہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ فرقہ وجود میں آیا، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا؟ کیا جو مخالف ہے وہ یہ سوال آپ سے کر نہیں سکتا؟ کیوں آپ کو شیعہ علی، شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ سے ہٹا کے فقہ جعفریہ کا پیروکار بنا دیا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ دیگر فقہات جو مسلمانوں میں ایجاد ہو چکی تھیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی فقہ جو ہے اس کو بھی منوایا جائے. پہلی بات یہ کی گئی. اس کا پس منظر یہ ہے. دوسرا پس منظر کیا تھا؟ جب فقہ کا لفظ آئے گا
تو پھر ولی فقیہ کی گنجائش نکل آئے گی، امام الفقہ کا لقب استعمال کرنے کی گنجائش نکلے گی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ برادران اہل سنت کے جو امام اعظم ہیں، جو پہلے امام ہیں، جن کو باقاعدہ امام کہا جاتا ہے اور سب سے بڑا امام کہا جاتا ہے، نعمان بن ثابت، یعنی جن کی کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، وہ امام الفقہ کہلائے، فقہ کے امام۔ وہ اپنے وقت ان کے لیے ولی الامر بھی وہ، ان کے لیے امام بھی وہ، امام الفقہ بھی وہ۔ ان کی ولایت فقیہ کے ماتحت آج جو ہے وہ برادران اہل سنت اپنے آپ کو حنفی لکھتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سارے کے سارے امام الفقہ کہلائے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل امام الفقہ ہے نا۔ اسی ماڈل کے اوپر فقہ جعفریہ کے عنوان کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا گیا 7ویں صدی ہجری میں، جب مولوی ہلی نے خدا بندہ کے دربار میں باقاعدہ طور پر پہلے مجتہد اعظم کا عہدہ سنبھالا، تو وہ پہلا ولی فقیہ بن کے وہاں پہ بیٹھا اور نمائندہ بنا شیعوں کا۔ آج وہی تسلسل چلتے چلتے آپ کے سامنے ولی فقیہ خامنائی تک آ گیا۔ یہ سازش آج کی تو نہیں ہے۔ ولایت علی اور ولایت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ولایت فقیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایران میں انقلاب برپا ہوا 1979، بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی بڑے خوش ہوئے تھے کہ جی وہاں پہ تشیع کی حکومت قائم ہو گئی۔ ہمارے اس وقت میں 1979 میں میری تقریباً ایج جو تھی وہ 11-12 سال کے درمیان تھی۔ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے جب خمینی وہاں سے جہاز سے فرانس سے اڑا اور جہاز کے ذریعے ایران میں لینڈ ہوا تھا، تو میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس کو۔ پی ٹی وی چینل ہوتا تھا، رات 10-11 بجے تک نشریات ہوتی تھی، اس کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ لگتا تھا اور ٹی وی بند ہو جاتا تھا۔ اب تو خیر 24 گھنٹے سروس ہیں۔ تو میں نے وہ دیکھا، وہ منظر میری آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ بھٹو کی پھانسی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اس وقت ہنگامے ہوئے وہ سارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بہرحال وہ پہلا مولوی صاحب خمینی صاحب ایران کی سرزمین پر بذریعہ جہاز اترا، ہم بڑے خوش تھے۔ کیوں خوش تھے؟ اس زمانے میں ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ جس نے بھی ابا کبا اور امامہ پہنا ہوا ہے وہ ہمارا لیڈر ہے، ہمارا مولوی ہے، شیعہ۔ تو ہم بڑے خوش تھے، بڑے نعرے وارے لگے۔ پھر خمینی نے ایک نظریہ پیش کیا ولایت فقیہ کا۔ ولایت فقیہ انہی کے ہم اثر تھے آقائے بروجردی، انہی کے ہم اثر تھے یہ جو جنہوں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا تھا، خوئی، آقائے خوئی۔ انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا، یہ ولایت فقیہ کیوں نکال رہا، یہ ولایت فقیہ کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے اختلاف کیا، لیکن چونکہ حکومت کے عنان خمینی کے ہاتھ میں تھی اس لیے کوئی بول نہیں سکا، ولایت فقیہ ایجاد ہو گئی۔ اچھا، ولایت فقیہ ایجاد ہوئی تھی ایران کی باؤنڈریز کے اندر، ایران کے انتظامی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ایرانی عوام نے اور ایرانی پارلیمنٹ نے اس کو قبول کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا بطور آئین، ایران کا آئین اس کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ ایران کے انتظامی امور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ولی فقیہ کے نام اس کے اختیارات میں دے دیے جاتے ہیں۔ صدر اس کے ماتحت، آرمی چیف اس کے ماتحت، دیگر محکمات سارے اس کے ماتحت، یہاں تک کہ ایک اسپیشل فورس جو بسیجی فورس یا پاسداران انقلاب کے نام سے جو فورس ہے وہ ساری کی ساری ڈائریکٹ ولی فقیہ کی کمانڈ میں ہے۔ وہ جو کہے گا وہ وہی کریں گے۔ انتظامی امور تھا، بسم اللہ کر سکتے ہیں، ان کا ملک ہے، جو چاہے سو کریں، اپنے ملک کے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں کریں، کرنا چاہیے ان کو۔ مکارم شرازی کا اسی نیٹ کے اوپر
بیان موجود ہے کہ ولایت فقی ایران کا اندرونی معاملہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران کے کچھ افراد جو ہیں وہ کسی چیز کو اپنے ملک کے لیے پسند کریں اور اس کا اطلاق جو ہے وہ پوری دنیا کی شیعت کے اوپر ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس انٹرنیٹ کے اوپر ہے. ولایت فقی کو ایجاد کیا گیا ایران کے لیے، ایران کے انتظامی امور کے لیے. خطرناک بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ولایت فقی کو مذہب تشیع کا عقیدہ بنانے کی کوشش شروع ہو گئی. یعنی ملا جی نے، مفتی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ تو ولایت فقی کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اب ولی فقی جو کہتا ہے اس کے آگے تو آرمی چیف بھی کچھ نہیں کر سکتا، پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، صدر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. احمدی نژاد کا حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ آج وہ اپنے گھر میں نظر بند ہے. وہ احمدی نژاد جس کی تصویریں جو ہیں اسی سوشل میڈیا پہ لگائی ہوتی تھیں کہ وہ کبھی اسکوٹر کے اوپر سواری کر رہا ہے، کبھی کسی فٹ پاتھ کے کنارے جو ہے وہ سویا ہوا ہے، کبھی مسجد میں جو ہے مصلی کے اوپر سو گیا ہے، بسوں میں سفر کر رہا ہے. وہ احمدی نژاد آج بقول جواد نقوی کے ہفتے اعمال کا شکار ہو گیا. ہفتے اعمال کی ویڈیو بھی جواد نقوی کی آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، اس میں اس نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ملا نے یہ جب دیکھا کہ لوگ مذہب کے نام پر، عقیدے کے نام کے اوپر اور ظاہری لباس کی محبت میں، یہ تو پاگل ہے، ان کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا. تو وہ ولایت فقی جو صرف ایران کے لیے تھی، وہ ولایت فقی کو ایران کے بارڈر سے نکال کے دوسری دنیا کے وہ لوگوں کے اوپر اس کو نافذ کرنے کی کوشش شروع ہو گئی. اب اس کے لیے جو سسٹم بنایا گیا، اس سسٹم کا نام تھا اجتہاد اور تقلید. جو لوگ میری ایج کے ہیں، یعنی جو 50 سال سے زیادہ کی ایج کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب علامہ عارف حسین الحسینی صاحب پاکستان میں سرگرم عمل تھے اور ابھی تقلید کے حوالے سے لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، تو ہر ایک کو یہی کہا جاتا تھا کہ جی تقلید کر لیں، یہ صرف فقہی معاملات کے لیے ہے. اگر نماز وغیرہ میں کوئی شک آ جائے، کہ روزے کا مسئلہ ہو جائے یا کسی اس طرح کا کوئی فروعی مسئلہ ہو جائے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد توضیحات المسائل انٹروڈیوس کروائی گئیں کہ دیکھیں جی ان سے جا کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ ای میل شی میل وغیرہ تھے ہی نہیں. مطلب ای میل تو تھا لیکن یہ اس طریقے سے جو سوشل نیٹ ورک ہے وہ تو نہیں تھا، میڈیا اتنا جو ہے وہ نہیں تھا. ای میل کرتے تھے، کسی وقت جواب آتا تھا، کسی وقت نہیں آتا تھا. تو توضیحات المسائل جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی. یہ دیکھیں جی ان کے فتووں کی کتاب ہے، بس آپ اس کو دیکھ لیں، کر لیں. یہ ابتدا تھا تقلید کی، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. پھر آہستہ آہستہ تقلید اتنی واجب ہوتی چلی گئی، کہا گیا کہ جو تقلید نہیں کرتا اس کے تو اعمال ہی قبول نہیں ہیں. حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا انبار ہے کہ جس نے کوئی بھی عمل ہماری ولایت کے بغیر کیا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ روایات، یہ احادیث تو میں آپ کو ڈھیروں کے حساب سے دکھا سکتا ہوں. لیکن جب یہ کہا گیا کہ تقلید کے بغیر اعمال قبول نہیں ہیں، تو اس کے معاملے میں مجھے معصوم کا کوئی کال نہیں ملا. آج تک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دکھائیے کہ تقلید کیے بغیر اعمال قبول نہیں ہوں گے، اس کے لیے قرآن کی کون سی آیت ہے، معصوم کا کون سا کال ہے، ذرا فرمائیے گا، بتائیے گا. لیکن آج تک کسی نے کوئی پیش نہیں کیا. وہی تللیاں اور وہی وہ تمام فضول قسم کی باتیں جو ان کے پاس ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی ہیں. اگرچہ ان کی تقلید کے حوالے سے جو 2 مین احادیث اور 1 آیت یہ پیش کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی میں اچھا خاصا ان کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. لیکن بہرحال گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں. تقلید کا نظام کو وضع کیا گیا، تقلید کے بغیر اعمال قبول نہیں. آج کیا پوزیشن ہے؟ آج یہ پوزیشن ہے، کہا جاتا ہے کہ جس نے تقلید نہیں کی وہ شیعہ ہی نہیں ہے. جس نے تقلید نہیں کی اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس آیت سے آپ نے یہ استدلال قائم کیا؟ کس معصوم کی حدیث سے آپ نے یہ استدلال قائم کیا کہ اگر تقلید نہیں کرو گے کسی مجتہد، کسی مفتی کی، تو تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے؟ میرا چیلنج ہے، لاؤ دکھاؤ.
گالیاں دینا، الزام لگانا، MI6 کا ایجنٹ، غالی نصیری، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کردار کشی کرنا، یہ تو تم لوگوں کی فطرت ہے۔ یہی کام اگر تم ان کے لیے کرتے جو معصومہ مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے دشمن ہیں، تو مجھے بھی خوشی ہوتی، میں تمہارے ساتھ مل کے کرتا، لیکن وہاں تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ عبدالستار جمالی کے خلاف تمہاری زبانیں نہیں ہلتی، لیکن مجھے جیسے جو تمہاری اس ولی فقی نام کی اور ولایت فقی نام کی بدعت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے تمہاری گالیاں بھی ہیں، ان کے لیے تمہارے فتوے بھی ہیں، ان کے لیے تمہارا اور بھی بہت کچھ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ 3 چیزیں مربوط ہوئیں، 3 بنیادی چیزیں مربوط ہوئیں۔ سب سے پہلے تقلید، کہ جی تقلید ضروری ہے۔ تقلید کے بعد اگلا جو مرحلہ آیا وہ آیا مرجعیت کا، احترام مرجعیت، اور پھر ولایت فقی۔ جو لوگ صرف امامہ ابا اور کبا دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس جس نے یہ پہنا ہوا ہے یہ بڑا عظیم شخصیت ہے اور اس کا کہا کیا اور اس کی بات جو ہے بس وہی دین ہے، ان کے لیے ایک شعر ہے، ایک شعر ہے، دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ صاحب امامہ اگر صرف امامہ پہن لینا اور ابا کبا پہن لینا کسی انسان کے متقی ہونے کی دلیل ہوتا، تو یزید لعین سے لے کے عمر 7 تک اور عمر 7 سے لے کے ابن زیاد تک اور اس کے بعد بنو عباسیہ تک ان سب کا لباس جو تھا وہ یہی ابا کبا اور امامہ تھا۔ تو کیا وہ سب قابل عزت تھے، قابل اعتبار تھے؟ نہیں نا، تو لباس پرستی نہیں ہے۔ جواد نقوی نے کہا نظام ولایت فقی، نظام ولایت فقی، نظام ولایت میں رہنا مطلب کیا ہوا کہ سرکار حجت قائم کے بعد بھی امام اور ولی الامر موجود ہیں جو ان کے ظہور تک چلتے رہیں گے۔ کیا یہ عقیدہ شش امامیوں 8 امامیوں کا نہیں ہے؟ کیا آغا خانیوں میں یہی عقیدہ موجود نہیں ہے؟ کیا برہانیوں کا یہی عقیدہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ خدا لعنت کرے قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ نہیں ہے؟ کیا ان میں بھی امامت اور نبوت خود سے نہیں بنائی جا رہی؟ ہم میں اور مسلمانوں کے باقی 72 فرقوں میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا نائب، ان کا خلیفہ، ان کا وصی اور امام اس کو تسلیم کرتے ہیں جس کا تعارف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا ہے بحکم خدا۔ ہم کسی ایسے شخص کو اپنا ولی الامر اور امام 1400 سال سے تسلیم نہیں کرتے کہ جس کو کسی مجلس شورا نے یا کسی ڈیموکریٹک الائنس نے ووٹنگ کے ذریعے یا نومینیشن کے ذریعے کسی نے کسی کو بنایا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ معافی چاہتا ہوں۔ ہم میں اور مسلمانوں کے باقی 72 فرقوں میں بنیادی فرق یہی ہے نا۔ تو جس چیز کو ہم 1400 سال سے لے کے آ رہے ہیں اس چیز کے لیے یہ گزشتہ 50 سالوں میں 40 سالوں میں ایسی کون سی قیامت برپا ہوگی کہ ہم نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑیں گے؟ کیوں ہم کسی ایسے شخص کو ولی الامر اپنا تسلیم کریں گے کہ جس کو کسی ملک کی مجلس شورا میں بیٹھے ہوئے یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چند مفتیوں نے منتخب کر لیا ہو؟ کیوں مانے؟ کیوں ہم اب امام ایسے شخص کو تسلیم کر لیں کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ خاطی ہے، اسے نسیان ہو سکتا ہے، اسے گناہ ہو سکتا ہے، وہ بھول سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، ہم اسے امام کیوں تسلیم کریں؟ کیوں کریں؟ 1400 سال سے مذہب تشیع کی شناخت جو چیزیں ہیں ان شناخت کو، ان تمام شناخت کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ میرا سوال۔ کوئی نظام ولایت نہیں ہے جو جواد نقوی بتاتا۔ یہ درباری خطیب، یہ بکاؤں ملا،
یہ کمیشن خور ایجنٹ، یہ بیرونی قوتوں کا اعلی کار جواد نقوی جس نظام ولایت کی بات کرتا ہے وہ بدعتی ذہنی اختراع ہے۔ نظام ولایت وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے قائم کیا، اور اس نظام ولایت میں سب سے پہلے خود اللہ جل شانہ شامل ہے، پھر اس نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کو انٹروڈیوس کروایا، اور پھر سرکار امیر کائنات سے لے کے سرکار حجت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ولایت شامل ہے، جو کہ قائم ہے، جو آج بھی ہے، جس کی وجہ سے زمین قائم ہے۔ یہ ہے نظام ولایت، جن کی اطاعت مطلقہ کلیہ کا حکم اللہ جل شانہ نے قرآن میں بھی دے رکھا ہے، سرکار رسالت مآب کے فرمان میں بھی موجود ہے، اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی یہی بات ملتی ہے کہ ہمیں کس نظام ولایت میں رہنا۔ میں یا آپ کسی مفتیوں کے بنائے ہوئے نظام ولایت کو کیوں تسلیم کریں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام ولایت کو چھوڑ کر؟ کیا ہم کسی مفتیوں کو، گروہ کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ جناب آج آپ اس کو مفتی بنا لیں، کل جب یہ مر جائے گا تو دوسرا مفتی آپ کا ولی الامر اور امام بن جائے گا، اور اس کے بعد وہ مرے گا تو اگلا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ کیا اس لیے ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ہم نظام ولایت الہیہ کے پیروکار ہیں، اس کی اطاعت میں ہیں، اس کی اتباع میں ہیں۔ ہم مفتیوں کے بنائے ہوئے نظام ولایت کے نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک شخص نے دعویٰ کیا اٹھ کے کھڑے ہو کے کہ میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، ایک شخص نے سوال کیا، دعویٰ کیا اٹھ کے کھڑے ہو کے، اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، امام برحق ہوں، آپ کیا کریں گے؟ یقیناً لعنت تبرہ کریں گے، کیونکہ وہ تمام لوازمات جو امام برحق کے لیے اکارڈنگ ٹو شیعہ اثنا عشریہ بلیفس وہ اس میں موجود نہیں ہیں، تو آپ یقیناً اس کے اوپر لعنت کریں گے، آپ اسے کہیں گے بھائی چل جا، تو کہاں سے آ گیا؟ ایسا ہی ہے۔ وہی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں نظام ولایت کے مطابق، ولایت فقیہ کے نظام کے مطابق آپ کا ولی الامر اور امام ہوں، تو آپ اس کو آمنا صدقنا کہہ کے اس کی پیروی، اس کی تقلید، اس کی اطاعت کرنا شروع کرنا اور اس کو دین سمجھ لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ بات تو ایک ہی ہے، انداز تبدیل ہوا۔ پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ میں خود امام مہدی ہوں یا میں خود امام ہوں، اب اس نے یہ کہا کہ میں نظام ولایت کے مطابق تمہارا ولی الامر اور امام ہوں، بات تو ایک ہی ہے۔ جب اس نے امامت کا دعویٰ کیا تھا تب بھی وہ تمہارا ولی الامر اور امام ہی تو بننا چاہ رہا تھا، اب بھی بن رہا۔ وہاں تم نے اس پہ لعنت ملامت کر دی، اب تم نے اس کی تقلید کر لی، اس کو اپنا ریپر بھی مان لیا، اپنا ولی الامر اور امام بھی مان لیا۔ یعنی شیطان نے ایک طرح سے کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا، تو اس نے پینترا بدلا، روپ بدلا، اور تمہارے سامنے آ گیا، اور تم سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اسی لیے تو قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے، آیت موجود ہے کہ بے شک شیطان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، سب نے اس کا اتباع کر لیا ما سوائے مومنین میں سے ایک گروہ کے، مومنین میں سے ایک گروہ۔ میں نے 1000 مرتبہ آپ کو بتایا کہ شیطان اور اس کی ذریت کی پہچان کیا ہے۔ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی چیز کی ابتدا دیکھو تو اس کی انتہا تمہاری سمجھ میں از خود آ جائے گی۔ ابتدا کیا ہے شیطان کی؟ اس کی خواہش تھی زمین پر اللہ کا نائب بن کر حکومت کرنا، اور جو کیا اس نے تھا وہ تھا اجتہاد۔ تو اس کی ذریت، اس کی وارث یہی دو کام کریں گے نا، وہ بھی تو یہی چاہیں گے کہ جس کو اللہ نے ہادی برحق اور حجت خدا اور زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، اس کے متوازی، اس کے مقابل اپنی ولایت کو لے کے آ کے زمین پر اللہ کا خلیفہ بننے کی کوشش کریں گے، اور چونکہ اس علم کے مالک نہیں ہیں جو امام برحق کے پاس ہے، تو پھر اجتہاد کے نام کے اوپر دین میں رد و بدل کر کے لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے۔ یہ اسی کی نسل کا کام ہے، وہی کرے گی نا یہ۔ کیا آپ لوگ سوچتے نہیں ہیں؟ کیا آپ کا دماغ کام نہیں کرتا؟ کیا جو باتیں یہ میں کر رہا ہوں یہ غیر فطری ہیں، غیر منطقی ہیں؟ ملاؤں کے فلسفہ اور منطق پر مبنی فتووں کو دین سمجھنے والے لوگوں
تمہیں یہ منطق اور یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آج ولایت فقیہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے ایران کے ایک رسالے میں ایک کلمہ چھپا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و خمینی حجت اللہ۔ وہ عکس یہاں پہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں؟ ولایت فقیہ ایک سیاسی نظام ہے۔ میں کتنی مرتبہ کہہ چکا، میں نے بارہا آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ کرو، یہ جتنے بھی بکاؤ ملا ہیں، جواد نقوی سے لے کے حسن ظفر نقوی تک اور نصرت بکاری سے لے کے ساجد نقوی تک، جتنے بھی یہ بکاؤ ملا ہیں، کمیشن خور ملا ہیں، اور میں اگر کہتا ہوں کمیشن خور یا بکاؤ ہیں تو یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، میں پاکستان کی ایجنسیز کو دعوت دے رہا ہوں، ان کے مدرسے چیک کرو، ان کے اکاؤنٹ چیک کرو، پتا کرو کہاں سے آ رہا ہے اتنا مال۔ جتنے بھی یہ ملا ہیں جو ولایت فقیہ کے پیروکار بن کے اور لوگوں کو ولایت فقیہ کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کو دین بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ، کیا یہ ملا آپ کے ملک سے مخلص ہیں، پاکستان سے مخلص ہیں؟ ولایت فقیہ کا اختراع کر کے کیا یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب کی تکمیل نہیں ہے؟ طالبان کے ملا عمر نے افغانستان میں رہتے ہوئے، پاکستان میں، ہندوستان میں اور دنیا کے دیگر دوسرے ممالک میں اپنے پیروکار پیدا کیے بنام تقلید، وہ اس کے مقلد ہی تھے سارے، انہوں نے اس کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا، امیر المومنین تسلیم کیا تھا۔ اچھا فرق کیا ہے؟ اہل سنت جو ہیں وہ جب بھی اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو اس کو خلیفہ اور امیر المومنین کہیں گے، تشیع میں یہی کام ولایت کے نام پہ ہوگا اور امامت کے نام پہ ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں خلافت ہے اور یہاں پہ امامت ہے، امامت اور ولایت کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ ملا عمر نے اپنے پیروکار دنیا کی پوری دنیا میں پیدا کر لیے، جس نے بھی طالبان کو بنایا، میں اس چیز سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ افغانستان میں بیٹھا ہوا ملا عمر جہاد کا نعرہ لگاتا ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں انتشار برپا ہو جاتا ہے، بم دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی ہیں، سیکٹیرین کرائم شروع ہو جاتا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس ملا عمر کو اپنا ولی الامر اور خلیفہ، یعنی ہمارے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو امام مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی شاخ بچی بھی ہے تو وہ آج بھی اپنے جو بھی ان کا لیڈر ہے اس کو خلیفہ اور امام ہی تو مانتے ہیں۔ ISIS، داعش، خلیفہ ابو بکر بغدادی، خلیفہ ابو بکر بغدادی دنیا کے ایک حصے میں بیٹھا ہوا، چھپ کے کسی گڑھے میں، کسی غار میں بیٹھا ہوا ابو بکر بغدادی کوئی حکم جاری کرتا، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اس کے پیروکار ہیں وہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس کا اس نے امر جاری کیا ہو۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کیا یہ جو نظام ولایت فقیہ کے تحت، جس کو ہم شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا مذہب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی وہی طرز عمل نہیں ہے؟ کیا ایجنسیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی اس چیز سے لا علم ہے کہ یہ جو نظام ولایت ہے، اس نظام ولایت فقیہ کے تحت پوری دنیا میں ایسے پیروکار پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو ایک مفتی کے فتوے کے اوپر پوری دنیا میں جو وہ کہے گا وہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کیا یہ وہی ماڈل نہیں ہے؟ صاحبان فکر کے لیے، صاحبان عقل کے لیے میری آج کی یہ تھوڑی سی گفتگو ہے۔ یاد رکھیے گا، نظام ولایت وہ نہیں ہے جو جواد نقوی اپنے اس
थिएटर के ऊपर स्टेज पे बड़े हुए बैठे हुए उस मेज़ कुर्सी के लकड़ियों के फट्टे के ऊपर बयान कर रहा है। निज़ाम वलायत वो है जो अल्लाह जल्ल शानहू ने कायम कर रखा है, निज़ाम वलायत इलाहिया मुतलका कुलिया। और जिसके मुताबिक हमारा वलीउल अम्र और इमाम सरकार बक़ियतुल्लाह अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हैं। उसके अलावा कोई निज़ाम जो दीन में कायम करने की कोशिश की जाएगी, लाने की कोशिश की जाएगी, वो फितना है, वो तागूत है। बहुत मुख्तसर सी आज मैंने 4 बातें की हैं। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले 2014-15 में मेरा इसी सोशल मीडिया पे एक पेज है इल्म बाबुल इल्म अलैहिस्सलाम से, उसमें जाके मेरी तहरीरें पढ़िएगा। 2015-16 में मैंने जिन बातों की निशानदही की थी कि आने वाले वक्त में ए मज़हब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखने वाले शियान हैदर करार असना शरिया इमामिया, तुम्हारे साथ ये सब होगा, तुम्हें ये कहा जाएगा, मुल्लाओं को इस मुकाम तक लाया जाएगा। 2015 की मेरी वो तहरीरें पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि आज वही हो रहा। आज जो बात मैं कह रहा हूँ शायद आज आप लोगों की समझ में उस तरीके से समझ नहीं आएगी, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि यही वलायत फ़कीह आपको उस जगह पर ले जाके खड़ा कर देगी कि जहाँ पर सरकार हुज्जत कायम अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की जुल्फ़कार बाहर निकलेगी और 70,000 दीन फरोश फतवेबाज मुज्तहिद जो हैं वो कत्ल कर दिए जाएंगे और नहर आंची जो है वो 2 मरतबा उनके खून से जारी होगी। और ये याद रखना, अगर तुम्हारा मर्जे कत्ल हो गया जुल्फ़कार के ज़रिए तो उसके मुकल्लद जो हैं उनको जलेबियाँ नहीं खिलाई जाएंगी, वो भी साथ ही कत्ल होंगे। निज़ाम वलायत इलाहिया में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, मुल्लाओं के फरेब में मत आएं। हर दौर की सस्ती तरीन जिन्स का नाम है मुल्ला, सस्ती तरीन जिन्स हर दौर में बिका। हुकूमत और इक़्तिदार के लालच में बिकने वाला ये 2 टके का मुफ्ती हर दौर में बिका, ये अब भी बिका हुआ, सिर्फ शनाख्त की ज़रूरत है। 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह ताला सवाल जवाब के सेशन के लिए हाज़िर होऊंगा। अभी जो गालियां दे रहे हैं और जो कह रहे हैं कि मुझसे बात करें, उनको खुली दावत होगी कि 10 मिनट के बाद जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके साथ खुली बात करेंगे। सवाल जवाब का सेशन इसीलिए रखा जाता है। 10 मिनट के लिए ब्रेक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा अल मुंतकिम आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु व सलाम व लानल्लाह अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम अजमईन।